ہے وہاں انصاف تلے گا، جا وہاں جا کر دیکھ کر آ اور تلا کر لے کر آ، بتلا پھرا کر تیرے ساتھ میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے اس مقدس گھر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ انسان اللہ سے کہے گا ربا ساری زندگی میرے گناہوں میں گزری ہے، یہ میرے بڑے بڑے ریجسٹر گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے کیوں زمانے کے ساتھ میں رسوا کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر تو نے میرے محلے والوں کے سامنے، میرے گاؤں والوں کے سامنے ستاری کا معاملہ کیا ہے، میرے گناہوں سے مجھے بچایا ہے، میرے گناہوں کو چھپایا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا۔ آج آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر ایک انسان کے سامنے مجھے کیوں رسوا کیا جاتا ہے؟ اللہ کہے گا انصاف تو ہو کر رہے گا، جا ترازو کے اوپر جا اور اپنے نامۂ اعمال تلوا کر آ۔ یہ بندہ جائے گا، رجسٹر رکھے گا، گناہوں کے رجسٹر رکھے گا، رکھتا چلا جائے گا، فرشتہ پوچھے گا کچھ نیک عمل بھی کر کر آیا ہے؟ کوئی نیک عمل بھی ہے؟ یہ انسان کہے گا کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی پرچی ہے جس پر میری زندگی کا ایک مرتبہ کہا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ لکھا ہوا ہے۔ فرشتے کہیں گے انصاف ہوگا، رکھ اس کو بھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جیسے ہی وہ ایک مرتبہ کہی ہوئی پرچی لا الہ الا اللہ کی اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ ترازو اچھل جائے گا، وزنی ہو جائے گا، گناہوں کے رجسٹر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہو جائے گا، بتلانا یہ تھا، سمجھانا دنیا والوں کو یہ تھا کہ یہ ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن، یہ ایمان کی بدولت ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہارا جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جس ایمان کو ہم کمزور سمجھ بیٹھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر لگنے کو حقارت جان بیٹھے، میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہی ایمان ہے جو تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر رہا ہے، وہی ایمان ہے جو کل قیامت کے دن بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان ہی کی بدولت تو کامیابی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، آپ تحقیق کریں میرے اکابرین سے، قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب ہوگے کب؟ جب تم ایمان کے اندر داخل رہو گے، جب تم ایمان کے جھنڈے کو اپنے سروں پر باندھ کر رہو گے۔ میں بتلانے یہ بیٹھا تھا، ابھی چند دن پہلے ایک رزلٹ آیا 10ویں کلاس کا، اکثر بیشتر لوگوں کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر میں نے رزلٹوں کو لگا ہوا دیکھا، ایک دوسرے کو بدھائی دینے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے بچے نے، ہماری بچی نے یہ رزلٹ لایا ہے، یہ نمبرات حاصل کیے ہیں، ہمارے بچے نے ٹاپ کیا ہے، اور ایک بڑی فہرست تھی، ایک بڑی لائن تھی، لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے، لوگ بدھائیاں دے رہے تھے، لوگ ان کی شاباشیوں کے اوپر قصیدے کس رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے ایک ٹف ایگزام کو حل کر لیا ہے، دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور مسلمانوں، تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا؟ اور مسلمانوں، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں دیکھتی، کیوں نہیں کھلتی ہے اللہ کے اس کلام کے پڑھنے والے کے اوپر، جس نے اللہ کے محبوب نے جس کلام کو پڑھنے والوں کے لیے یہ فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ دنیا کے لوگوں، دنیا کی ہوشن دو، دنیا کے سمجھداروں، تم بہتر نہیں ہو سکتے جب تک تم قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہو سکتے۔ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور سناتا اور سنتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ آج اگر ہمیں معلوم ہو جائے
کہ قرآن کی عظمت پر ایک جلسہ کر لیا گیا، ہمارے کام نہیں چھوٹتے، ہماری دکانیں نہیں بند ہوتی، ہمارے گھر کے کام کاج آگے پیچھے نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت پر جلسہ تھا۔ اگر قرآن کی عظمت کے علاوہ کوئی اور پروگرام ہوتا، سب کچھ بند کر دیا جاتا، سب کچھ سہن کر لیا جاتا، سارے نقصانات برداشت کر لیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن کا معاملہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سیکھنے والے سیکھتے رہتے ہیں، حافظ ہونے والے حافظ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو اپنے بچوں کو حافظ بناتے بناتے چلے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارا کیا مطلب ہے ان باتوں سے؟ اللہ کی قسم، یہ قرآن، جس قرآن کو آج آپ نے حقیر جان لیا، جس قرآن کو آپ نے کمتر سمجھ لیا، اب آپ یوں کہیں گے کہ ہم تو قرآن کو حقیر نہیں جانتے، اب آپ یوں کہیں گے ہم تو قرآن کو کمتر نہیں سمجھتے، ہم تو قرآن کی ادب کرتے ہیں، قرآن کی عظمت کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی الماری پر سب سے اوپر رکھ کر قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ ہاں، قرآن اگر کبھی ہاتھ میں آ جائے، مہینے 2 مہینے سال میں ہمارے پاس، تو آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں۔ آپ کیا کہنے لگے ہیں کہ قرآن کو آپ حقیر جانتے ہیں، قرآن کو کمتر جانتے ہیں؟ آپ مسلمانوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، ہم نے قرآن کو حقیر جان لیا۔ اب آپ فیصلہ کریں گے، مجھے اس مجمع سے کھڑے ہونے والے وہ انسان بتلائیں جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر سجانے والے ہیں۔ بتلائیں کون ہے جو قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے والا بنتا ہے۔ اللہ نے ایک واحد کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں نہیں، صرف ایک کتاب قرآن کریم مسلمانوں کی ہدایت بنا کر نازل کیا تھا۔ آپ بتاؤ، آپ نے قرآن سے کتنی محبت پیش کی ہے، قرآن سے کتنی محبت دکھلائی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں تو چند ہاتھوں کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنے والی یہ جنریشن، یہ نئی نسل، یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے بچے آج کے دور میں، یہ کڑوی سچائی ہے، قرآن سے اندھے بہرے ہو رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں چلتے۔ قرآن نہ سیکھنا، نہ قرآن کا پڑھنا، نہ قرآن سے محبت کرنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ قرآن کو اپنے سینے کی رونق بنانا۔ ہم لوگوں نے حقارت سمجھ لیا، جان لیا۔ اگر قرآن حافظ قرآن بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، تو پھر ہماری ترقیاں رک جائیں گی۔ مبارکبادیاں تو ہائی اسکول پاس کرنے والوں کے لیے ہے، قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ قرآن کو عظیم کتاب ماننا، یہ صرف ہماری زبانی بات رہ گئی۔ آپ محاسبہ کریں، آپ سروے کریں، آپ اپنے محلے میں، اپنے گھرانے میں معلوم کریں کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، کون ایسے ہیں۔ نوجوانوں سے اگر بات کرو، فیس بک 1 گھنٹے نہ کھولے، ٹویٹر 1 گھنٹے نہ کھولے، واٹس ایپ کے میسج 1 گھنٹے نہ چیک کرے، آپ جی نہیں لگتا۔ اگر ایک دن ایسا گزر جائے کہ نیٹ کا ریچارج ختم ہو گیا، ریچارج نہ ختم ہو سکتا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، ادھار جا کر ڈرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں لگتا ہے، قرار نہیں آتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم پڑھے ہوئے سالوں گزر جاتا ہے اور خیال تک نہیں آتا میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو مسجد کے اندر فجر کی نماز میں آنے والا ہر ایک انسان دوڑ لگاتا تھا مسجد کی اس الماری کی طرف جس کے اندر قرآن کریم سجے ہوئے ہوتے تھے، قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہر مرد مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب ہم اپنی گلیوں سے اپنے گھروں تک جاتے تھے تو کوئی گھر شاید ایسا بچتا تھا جس گھر سے ہماری ماں اور بہنوں کے قرآن کریم کے تلاوت کرنے
کرنے کی آوازیں نہیں آیا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت اس دور تک ان کے دلوں کے اندر موجود تھی. لوگ قرآن کو سمجھ رہے تھے, قرآن کو سن رہے تھے, قرآن کو پڑھ رہے تھے. آج ہم نے قرآن کی عظمت کو ختم کر دیا, قرآن کی اہمیت کو ختم کر دیا, قرآن کی محبت کو ختم کر دیا. ہماری اولادیں قرآن کریم سے بے پرواہ ہوتی پیدا چلی آ رہی ہیں. قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا, اور اس بے حسی کا عالم اتنا ہو گیا کہ اب ہمیں یہاں تک احساس نہیں ہوتا کہ رمضان آیا تھا, رمضان میں جو قرآن کھلا اس کے بعد ساری سال گزر جائے گی, نہ بیٹی اٹھائے گی, نہ بہو اٹھائے گی, نہ ماں اٹھائے گی, اور نہ ہمارے نوجوان قرآن کریم کو پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں, اور احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس قرآن کی عظمت پر, اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے معاملات پر آپ اپنی آنکھوں کو کھولو, اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کرو, قرآن کریم پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو وہ جان رہا ہوگا کہ مجھے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا گیا ہے, مجھے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. جب آپ کا بچہ قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہا ہوگا تو آپ کے بچے کو پتا ہوگا کہ مجھے ماں کا کیسے ادب کرنا ہے, باپ کا کیا احترام کرنا ہے. ہاں, پھر یہ شکایتیں نہیں آئیں گی کہ قاضی صاحب دعا کر دو, میرا بچہ 5 سال کا ہے, بہت ضدی ہو گیا ہے, موبائل نہیں چھوٹتا, بات نہیں مانتا, دعا کر دو, میرا بچہ باغی ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں گی. جب آپ کی اولادیں قرآن کریم کو جاننے والی ہوگی, سمجھنے والی ہوگی, تو پھر وہ جان رہی ہوگی ہمیں پڑوسیوں کا کیا احترام کرنا ہے, باپ کا کیا ادب کرنا ہے, ماں کا کیا احترام کرنا ہے. ہاں, اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, یہ باتیں سامنے ہوں گی. آج ہم ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں, ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کریم سے دور کر دیا, اسکول کالجوں کی نظر کر دیا, غیروں کے حوالے کر دیا, اور یوں کہہ دیا ہمارے بچے, ان کا مستقبل, ان کے دل تمہارے حوالے, ان پر جو لکھنا چاہتے ہو لکھ دو. آپ ان کو یہودی بنانا چاہتے ہو بنا دو, نصرانی بنانا چاہتے ہو بنا دو, ان کے دلوں کے اوپر منافقت لکھنا چاہتے ہو لکھ دو, مشرک بنانا چاہتے ہو بنا دو. ہم نے جب اپنی اولادوں کو غیروں کے حوالے کیا اور پلٹ کر ان کی خیر خواہی کی طرف نہ دیکھا, تو پھر نتیجہ یہ نکلا. ایک بڑے عالم دین کی زبانی میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایسا ماحول برپا ہو گیا کہ 10 لاکھ مسلم لڑکیاں, مسلمان لڑکیاں, وہ غیر مسلموں سے شادی کر کر مرتد ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم سے اپنی وابستگی کو ختم کر دیا. وہ جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی اولادوں کے ایمانوں کی فکر کرو, ان کو قرآن پڑھاؤ, پھر جو چاہو وہ پڑھاؤ. ہم نفی نہیں کرتے آپ اسکول نہ پڑھاؤ, کالجوں میں نہ بھیجو, آپ پڑھاؤ اسکول بھی, کالجوں کے اندر بھی بھیجو, لیکن ان کی نگرانی کرو. اس سے پہلے آپ ان کو قرآن کریم پڑھاؤ, قرآن سمجھاؤ, دین سمجھاؤ, اسلام کی اہمیت کو ان کے دلوں کے اندر روشن کرو. اس کے بعد ان کو آپ جو چاہو وہ پڑھاؤ. ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر کی, انجینئر کی, فلاسفر کی, پائلٹ کی, حاکمانہ کرسی پر بیٹھنے والے جج کی, ہمیں تمام لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں مسلمان ہوں, اسلام والی ہوں, ایمان والی ہوں. اللہ کرے کہ اللہ مجھ جیسے ناکارہ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور ہمارے اور آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.